بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ بھائیوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا قصہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چوتھے نبی اور دوسرے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، بعض صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر آیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ قوم نوح بتوں کی پوجا کرتی تھی، توحید کی منکر تھی۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت تراش رکھے تھے اور ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اس قوم نے ہر بت کے ذمے علیحدہ علیحدہ کام لگا رکھے تھے اور انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے، ان ناموں کے لوگ تھے جو بہت نیک تھے اور اس وقت کے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور توحید کے قائل تھے۔ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کے چاہنے والے بہت غمگین ہو جاتے اور اس بزرگ کو یاد کر کے روتے۔ آخر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ایسے رونے کا کیا فائدہ، ان کی تصویریں بنا کر گھروں میں رکھ لو اور ان تصویروں کی عبادت کیا کرو۔ بعد میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب ان لوگوں کی تصویروں سے کیا ہوگا، بہتر ہے ان کی پتھروں سے شکلیں بنا لو، ان کے بت بنا کر گھروں میں رکھ لو، ان کی عبادت کرو اور اپنی مشکلات ان کو بتایا کرو اور ان سے ہی اپنی حاجات پوری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ یہ بت فضول ہیں، یہ تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قوم نافرمان نکلی اور کھل کر آپ کی مخالفت کرنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اسی طرح اپنے آباء و اجداد کو عبادت کرتے دیکھا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور کہا کہ کیا ایک تو ہی رہ گیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ہم تجھ سے برادری کے حساب سے اور مالی طور پر زیادہ مضبوط ہیں، ہم کیوں تیری پیروی کریں جبکہ ہم تجھے نبی ہی نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی وہ نہایت غریب تھے اور جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے وہ برادری کے حساب سے اور مالی طور پر طاقتور تھے، لہٰذا آپ نے 950 سال تبلیغ کی مگر چند غریب آدمیوں کے علاوہ آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ آخر تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب آ جائے گا، جس پر قوم نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ عذاب لانا تو میرے بس میں نہ ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا۔ قوم نے جب کہا کہ تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں رہا، تم گمراہ ہو گئے ہو، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو سمجھا کر تھک گئے، آپ نے 950 سال تک قوم کو سمجھایا مگر قوم ہر دفعہ مخالفت کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ میرے نبی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، آپ مایوس نہ ہوں۔ تمام قرآن میں جو سب سے سخت بد دعا اپنی قوم کا متعلق حضرت نوح علیہ السلام نے کی وہ کسی اور نبی نے نہیں کی، اس سے کچھ نرم بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے متعلق کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کریم، تو روئے زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نافرمان ہی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا کیونکہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ ابن کثیر کے مطابق کشتی کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ کشتی کے 3 درجے تھے، پہلا حصہ مویشیوں کے لیے، دوسرا حصہ انسانوں کے لیے اور تیسرا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا، اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر مذاق کرنے لگے اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، اب بغیر پانی کے کشتی بنا رہے ہو، مگر آپ فرماتے کہ جب پانی والا عذاب آئے گا تو اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ لیا اور جتنے بھی مومن آپ پر ایمان لائے تھے اس پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ نباتات اور گلا بھی اس میں رکھ لیا۔ کشتی اللہ کے حکم کے مطابق ہر طرح سے تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ایک تنور سے پانی نکلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا اور تمام روئے زمین چھپ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کی لہروں پر جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا کنعان نظر آ گیا جو لہروں پر ہاتھ مار رہا تھا اور کسی
اونچی جگہ کی تلاش میں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو پکارا کہ ادھر آ جاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر بیٹے نے جواب دیا میں ابھی کسی اونچی جگہ پر چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران ایک لہر آئی، وہ باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ تیرے خاندان کے فرد صرف اہل ایمان ہیں، اور میرے حضور کسی کافر اور نافرمان کے بارے میں سفارش نہ کرنا۔ اگر یہ جانتے ہوئے بھی سفارش کی تو تیرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے میرے رب کریم، تیری مدد کے سہارے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھ کو نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان پانے والوں میں شمار ہوں گا۔ جب تمام کام اپنے انجام کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش تھم گئی، زمین نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس طرح یہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے تابع چل رہی تھی جودی پہاڑ دجلہ کے کنارے اور موصل شہر کے مضافات میں جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے تم پر برکتیں اور تمہارے ساتھیوں پر بھی ہوں گی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔